الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی امتحان میں نقل لگائے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو پردے میں رکھ دے، کیا لازم ہے کہ اپنے اس راز سے پردہ اٹھائے؟ سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی امتحان میں نقل لگائے اور اللہ اس کے گناہ کو چھپائے تو کیا اسے کسی کو بتانا ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ٹیچر آئی اور اس نے اپنا سبق پڑھانے کے بعد اور امتحانی پرچہ تقسیم کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ ہر اس طالبہ کو رسوا کر دے جس نے کسی طالبہ کی نقل لگائی یا اس کی مدد کی اور اسے یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے، اور اگر اسے یونیورسٹی میں داخلہ مل بھی جائے تو اللہ اس کے وقت میں برکت نہ ڈالے۔ ٹیچر نقل میں ملوث ہر طالبہ کے مستقبل کی ہر چیز کے بارے میں بد دعا کرتی رہی اور کہا کہ وہ ہمیں قیامت تک معاف نہیں کرے گی۔ کیا ٹیچر کا حق ہے کہ میں نقل میں ملوث نہ ہوں؟ واضح رہے کہ میں اپنے آخری سال میں ہوں اور میں نے اس مضمون میں پہلے کبھی جان بوجھ کر نقل نہیں لگائی، لیکن ایک موقع پر میں نے دوسری طالبات سے ایک کا جواب سنا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ وہ محض ایک ہم جماعت ہے۔ میں نے جواب لکھا، میں جانتی ہوں کہ نقل لگانا حرام ہے، کیا مجھے اس کا اقرار کرنا ہوگا؟ اگر اللہ نے میرا گناہ چھپا رکھا ہے تو میں کسی کو کیوں بتاؤں؟ واضح رہے کہ میں واقعی خوفزدہ ہوں اور یونیورسٹی میں داخلہ لینا میری حتمی خواہش ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ امتحانات وغیرہ میں نقل کرنا حرام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 101۔ اگر کوئی کبھی نقل میں ملوث رہا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اقرار کر کے اپنے آپ کو رسوا کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پردہ رکھا ہوا ہے اسے قائم رکھے اور اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ کبھی بھی یہ عمل نہ دہرائے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2590 جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر دنیا میں پردہ رکھے تو اللہ قیامت کے دن بھی اس پر پردہ رکھے گا۔ یہ بشارت ایسے شخص کے لیے ہے جس پر اللہ نے پردہ رکھا اور وہ گناہ سے توبہ طائب ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس گناہ سے پردہ فاش نہیں فرمائے گا۔ اسی مفہوم کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند احمد حدیث نمبر 23968 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں قسم اٹھا کر بیان کرتا ہوں، جس شخص کے پاس اسلامی شعار ہو تو اللہ اسے ایسے شخص کی طرح نہیں بنائے گا جس کے پاس کوئی اسلامی شعار نہ ہو۔ اور اسلام کے 3 شعار ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کا دنیا میں خود والی ہو تو قیامت کے دن اسے کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا، اور انسان کسی بھی قوم سے محبت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انہی میں شامل کر دیتا ہے۔ اور چوتھی بات پر بھی اگر میں قسم اٹھاؤں تو مجھے امید ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے عیوب پر دنیا میں پردہ رکھے گا تو اللہ قیامت کے دن بھی اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1387 میں صحیح قرار دیا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں پر پڑے پردے کو قائم رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا، ان بری باتوں سے بچو جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، چنانچہ اگر کوئی پھر بھی ان کا مرتکب ہو جائے تو اللہ کی طرف سے رکھے گئے پردے کو چاک نہ کرے۔ یہ حدیث امام بہقی نے روایت کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 663 میں صحیح قرار دیا ہے۔ مذکورہ تفصیلات کی بنیاد پر اگر کوئی دوران امتحانات نقل میں ملوث رہا تو وہ توبہ کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اور اپنے اس عمل کو بیان نہ کرے۔ اور اگر آپ نے اپنی کلاس فیلو سے خود سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے اس سے جواب سن لیا حالانکہ آپ نے اس سے سوال نہیں پوچھا تھا تو پھر یہ نقل نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جواب سن کر لکھ دیا حالانکہ آپ نے اس سے سوال ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی سوال کا جواب لینے کی کوشش کی تھی۔ لیکن معلمہ کی جانب سے نقل میں ملوث طالبات کے متعلق بد دعا کرنا، جیسے کہ سوال میں اس کی تفصیل ہے، تو اس بارے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں حد سے تجاوز ہے۔ نقل معلمہ کے حق میں کمی نہیں ہے، نہ ہی نقل کا تعلق معلمہ کی ذات سے ہے، بلکہ نقل کا تعلق یہاں حقوق اللہ سے ہے، لہٰذا نقل میں ملوث طالبہ کو معاف کرنے یا نہ کرنے کا تعلق معلمہ کے ساتھ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر معلمہ صرف اتنی بد دعا کرتی
کہ نقل میں ملوث ہر طالبہ کو اللہ معلمہ کے سامنے ظاہر کر دے تو پھر بھی کوئی بات بن سکتی تھی، لیکن معلمہ نے دعا کرتے ہوئے موقع محل کی مناسبت سے غیر مناسب الفاظ اپنائے ہیں۔ ممکن ہے کہ معلمہ نے یہ الفاظ محض صرف اس لیے استعمال کیے ہوں کہ طالبات کو نقل سے روک دے اور نقل سے انہیں متنفر کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور معلمہ صاحبہ سمیت تمام مسلمانوں کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 136774۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔